اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی اسپیشل نشریات ہمارا ہے رمضان میں خوش آمدید۔ کوشش ہوگی کہ پورے ہی رمضان میں علماء اکرام اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ آ کے بتائیں گے کہ وہ رمضان المبارک کو کیسے احترام ادب کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور اس اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے نعت و حمد و ثنا کا ایک عظیم الشان مقابلہ بھی رکھا ہے۔ انعامات کا سلسلہ بھی پورا ہی مہینہ جاری رہے گا۔ ججز حضرات بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف بھی کرواتا چلوں کہ یہ رمضان ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور رمضان المبارک کی فضیلتوں پر بات کریں گے، رحمتوں اور برکتوں پر بات کریں گے، تینوں عشروں پر بات کریں گے، اور تاریخ کیا کہتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں رمضان المبارک کے روزے کیسے رکھے اور کیا کیا احکامات دیے، اور مسلمانوں پہ یہ کب فرض ہوئے اور ان کی اہمیت کیا ہے، روزے میں کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، تمام چیزوں پہ بات کریں گے اس اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں۔ سائرہ عابدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سائرہ۔ ہمارے ساتھ مشہور معروف ڈاکٹر فیصل عالم دین بیٹھے ہیں۔ ہم ان سے جو ہے رمضان کی فضیلت، یہ رمضان جو شہر ثواب ہے، یہ رمضان جو شہر مکرم ہے، شہر عظیم ہے، اس رمضان کی فضیلت کے بارے میں پوچھوں گی کہ ایک بڑا مقولہ ہے مشہور کہ روزے نواز بخشوانے گئے تھے اور روزے لیا ہے۔ میں یہاں سے ابتدا کرنا چاہوں گی۔ ہم سے پہلے پروردگار عالم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ روزے تم سے پہلے والی امتوں پہ بھی فرض کیے، تو پھر یہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت تھوڑی سی بتائیے۔ علامہ صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا، آپ دونوں صاحبان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اس روحانی اور معنوی پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ کا یہ لطف و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کے عظیم ساعتوں میں برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کا ایک موقع دیا ہے۔ اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ہم ماہ رمضان المبارک کے ان معنوی اور روحانی اس ماحول میں، ملکوتی فضا میں داخل ہو چکے ہیں۔ آسمان پر رمضان المبارک کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ ایک روایت ہے، روایت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماہ رمضان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے اس جنت کے ٹکڑے کو ہماری اس مادی دنیا کے اندر اتارا ہے تاکہ ہم ان لمحات سے استفادہ کرتے ہوئے جنت کے اہل بن سکیں۔ اور اس کے علاوہ عرفان الہی سے جو شوق رکھنے والے لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، انبیاء، ائمہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ سب بھرپور اہتمام کرتے تھے اور ان ملکوتی اور روحانی ماحول سے اپنا آپ کو مستفیض کرنے کی پوری کوشش ہوتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان غالباً یہ صحیفہ سجادیہ کے اندر امام سید سجاد کی دعا ہے آج کے تاریخ کے حوالے سے، استقبال ماہ رمضان کی دعا۔ یقیناً تمام مسلمان عالم کو ان دعاؤں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس کے اندر معنویت ہے، عرفان ہے، اور خصوصاً ان ایام کے جو اسرار و رموز ہیں، ان اسرار و رموز کی طرف ان دعاؤں کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمارے پاس قرآن مجید کے بعد اگر اس طرح کے ایام کے فیوزات، اس کے روحانی اسرار و رموز سے واقفیت کے لیے دعاؤں کا ذخیرہ نہ ہوتا تو یقیناً ہم اس کے ان ایام کے ان ساعتوں کے برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، امام سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اللہ پر
اس اللہ کی تعریف اور حمد ہے ہوں۔ جس نے اپنے احسان اور رحمت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک راستہ ماہ رمضان کو قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کے رحمتوں اور برکتوں تک پہنچنے کا راستہ ہے ماہ رمضان مبارک۔ بے شک، بے شک، اور امام فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ماہ سیام ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، ہوں، ماہ معرفت ہے، ہوں، ماہ تصفیہ ہے، کیا بات ہے، تطہیر و پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اور یہی پاکیزہ و تطہیر کا مہینہ ہوں، جو انسان کے باطن کی طہارت کے لیے ہوں، اس مہینے سے ارتباط، اس مہینے سے اپنا آپ کو مربوط رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح ہے اور ایک بدن ہے۔ ہوں، اور روح کے لیے، روح کی پاکیزگی کے لیے، روح کی بلندی کے لیے، روح کی ارتقاء کے لیے اس طرح کے ایام سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سلسلے کو میں سوری آپ کو قطع کلامی کے لیے معذرت، میں چاہوں گا سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں، اور علماء اکرام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ اسی رمضان المبارک کی اہمیت پہ بھی بات کریں گے۔ دیگر مہمان گرامی سیٹ پر موجود ہیں، تصدق گوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہیں گے گوری صاحب آپ کو بھی۔ ان کے ساتھ منع ایک بیٹھے ہیں، معصوم سے بچے جو کہ نعت رسول مقبول اور حمد و ثنا کا جو مقابلہ ہے اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے۔ ججز حضرات بھی بیٹھے ہیں، رانا باسط صاحب اور محمد معاذ صاحب، یہ فیصلہ کریں گے کہ کیسی آپ نعت پڑھتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں، لیکن گوری صاحب کو پوچھ لیتے ہیں گوری صاحب سے کہ اسپیشلی کراچی نہیں بلکہ پورے ہی پاکستان میں جو سماجی سرگرمیاں ہیں وہ بھی عروج پر ہوتی ہیں۔ گوری صاحب کئی ادوار آپ نے سیاست کے بھی دیکھے اور کافی گہرائی تک آپ کا جو ہے پورا ہی ملک آپ نے وزٹ کیا، دنیا کے اور ملکوں میں بھی گئے۔ پاکستان ایک مطلب یہاں کے جو لوگ ہیں بہت سوشل ہیں، اسپیشلی کراچی میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک صاحب ٹریول کرتے ہیں تو غالباً وہ راستے میں افطار کر لیں گے، ان کو افطار کی ٹینشن نہ ہوگی۔ کچھ بتائیں گے اہلیان کراچی کیسے رمضان گزارتے ہیں اور امت مسلمہ؟ ساجد، ہم اگر کراچی شہر کو پورے پاکستان سے اگر موازنہ کرتے ہیں اور تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شہر میں رمضان کے حوالے سے وزٹ رہا ہے، جو کراچی شہر کے اندر جوش، جذبہ، مذہبی عقیدت اور احترام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ یہاں کی مساجد بھری ہوتی ہیں، نماز، پانچوں ٹائم نماز اور تراویح میں ایک مساجد میں اگر 3 فلور ہے تو 3 فلور میں الگ الگ تراویح کا سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف گراؤنڈ میں، مختلف پارکس میں، مختلف جگہوں میں الگ اہتمام کیا جاتا ہے، خاص طور پہ تراویحوں کا۔ اور جب جیسا جیسا وقت قریب آتا ہے روزہ کھولنے کا تو ایک اس شہر کے اندر دیکھتے ہیں فضا، لوگ جو گرم جوشی اور تمام چیزیں، اور جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں روزہ افطاری کی۔ اس میں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ کس مسلک سے کیا بات ہے، روزہ رکھا ہے آپ نے نہیں رکھا ہے، یا کس مذہب سے، سبحان اللہ، سب کے لیے وہ افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے اس شہر میں۔ اگر ہم سعودی عرب کو دیکھتے ہیں، مدینہ مکہ کو دیکھتے ہیں، تو رمضان میں وہاں بھی ہم نے رمضان گزارے، اور ہم یہاں پاکستان میں ہم کراچی کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اہتمام، پورے کراچی ایک بڑا شہر ہے، جگہ جگہ ہوتا ہے، اور وہاں تو لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، خرچہ کر کے جاتے ہیں مدینہ مکہ گزارنے کے لیے، تو وہ وہاں پیدا خرچ کرتے ہیں، اور وہاں پر دسترخوان جو لگاتے ہیں ثواب، یعنی کہ بہت زیادہ ثواب کے حوالے سے کام ہوتا ہے۔ مگر جو کراچی میں جذبہ دیکھتے ہیں ہم مختلف لوگوں کا، مختلف سماجی تنظیموں کا، فلاحی تنظیموں کا، انڈیپینڈنٹ لوگ زبردستی روک کے، جیسا ابھی آپ نے کہا کہ کراچی شہر میں اگر آپ سڑک پہ گزر رہے ہیں تو کبھی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ چلے ہم روڈ پہ کھڑے ہوئے روزہ کھولیں، گاڑی میں نکلتے ہیں تو جگہ جگہ لوگ، کوئی پانی لے کر کھڑا ہوا ہے، کوئی کھجور لے کر کھڑا ہوا ہے، کوئی سبحان اللہ جوس لے کر کھڑا ہوا ہے، تو ایک ماحول ہے۔ اور اچھا پھر ہم مساجد میں جاتے ہیں تو مساجد بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں افطاری کے سامان کے ساتھ۔ کیا بات ہے، سلسلے کو بہت سی جگہوں میں سحری کا بھی اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شہر کو قدرت کا غنی پرور لوگوں کا شہر ہے یہ۔ ہاں، اور کوئی بھی تہوار، مذہبی تہوار آتا ہے، کوئی بھی ہے، اس میں گرم جوشی اور ولولہ پایا جاتا ہے۔ یہ میں نے پاکستان میں معذرت کا کسی بھی شہر میں یا یہ کراچی والے ہیں میں نہیں دیکھا۔ جی ہاں، کل میرے کرسچن اور ہندو سکھ 3 دوست ہیں ہمارے، انٹرفیت پہ کام کر رہے ہیں،
وہ باضابطہ طور پر شہر کراچی میں افطار کے حوالے سے اقدامات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. کیا بات ہے, کراچی یہ کا اقلیتی شہر برادری کراچی ہماری, کا حسن ہے. بالکل اس نے آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. اور جو نعت کمپٹیشن ہے, حمد و ثنا, منقبت خوانی ہوگی, بہت سارے بچے, بڑے, خواتین آئیں گے اور حصہ لیں گے. ججز حضرات بھی بیٹھے ہیں. سر ایک معصوم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں پلیز. بیٹا آپ اپنا نام بتائیے گا, کہاں سے آئے ہیں آپ؟ سید سفیان حسین. سفیان حسین. منقبت پڑھیں گے, نعت پڑھیں گے, ہم نعت. بسم اللہ. کیا پڑھنا ہے ججز حضرات, کتنی دیر انہوں نے پڑھنا ہے؟ 2 سے 3 اشعار پیش کریں آپ. حدود طائر سے تیرا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا, کہاں سے کس نے پکارا, حضور جانتے ہیں. خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے. خدا اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بات سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ججز حضرات سیکنڈ راؤنڈ کے لیے ہوں گے یہ بچے, آپ کیا اس کو نمبر دیں گے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام, چنیدہ کلام, بہت اچھا انتخاب کیا. اور ان کے جو انترے تھے بہت ایسے مہارت پہ ماشاءاللہ یہ انترے دے رہے تھے, سر میں تھے ماشاءاللہ. بس تھوڑی سی ایک معاملہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ایک سر نیچے رکھا ہوا تھا. جب یہ نیچے آ رہے تھے تو ان کا گلا جا رہا تھا, لیکن عمر کا تقاضا بھی ہے. کلام ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا, وہ بہت اچھی مجھے بہت اچھا لگا. ماں صاحب جی بالکل ایسے ہی جس طرح باسط بھائی نے فرمایا, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا. اور مطلب انعام دیں, یہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے سلیکٹ ہو رہے ہیں. امید ہے میں ان کو آگے دیکھنا چاہوں گا, لیکن ابھی ابتدا ہے, ہم آگے بھی سنیں گے انشاءاللہ, اسی حساب سے بھی فیصلہ کریں گے. لیکن اچھا خواہش مطلب آپ کہہ رہے ہیں ایک چانس ان کو اور دیں, ابھی سلیکٹ نہیں کر رہے آپ اس کو؟ ابھی مطلب سلیکشن تو سر میری تو خواہش ہے سر, میں تو کہوں گا معصوم ہے انشاءاللہ. انہوں نے جو اٹھایا ہے جس طرز سے, نہیں واقعی بہت اچھا پڑا. میری یہ کہنے کا مقصد یہ تھا تمام لوگوں کو, اور آخر میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, اب بیٹا آپ آئیے گا, ذرا ویٹ کریں تاکہ اور لوگ بھی آ جائیں. تو ہماری کوشش ہے کہ آپ انعامات بھی لے کر جائیں تمام ساتھ, اور لوگ بھی آئیں, اس نشست کا سلسلہ بنے گا. جی بیٹا آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. علامہ صاحب ہم فضیلت رمضان پہ بات کر رہے تھے, احکامات نبوی کیا ہیں؟ یہ پہلا عشرہ ہے,
साजिद भाई, खुतबे शाबानिया का मैंने तिलावत की तकरीबन माह शाबान के आखिरी जुम्मे को। अल्लाह के नबी ने एक खुतबा इरशाद फरमाया फजीलत माह रमज़ान पर, और इस खुतबे के अंदर माह रमज़ान मुबारक का जो फ़लसफ़ा है रोज़ा रखने का, उसकी जो बरकतें हैं, जो अज़मतें हैं, उसकी जो फजीलत है वो बयान की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अय्युहन्नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह, ए लोगों आगाह हो जाओ, तुम्हारी तरफ खुदा का वो महीना आ रहा है जो बरकतों का महीना है, जो रहमतों मग़फ़िरतों को लेकर तुम्हारी तरफ आ रहा है। शहरुन हुआ इंदल्लाहि अफ़ज़लुश शुहूर, ये वो महीना है जो खुदा के नज़दीक तमाम महीनों से अफजल है। सुभान अल्लाह। व अय्यामिही अफ़ज़लुल अय्याम, इसके दिन आम दिनों से अफजल। व लयालिही अफ़ज़लुल लयाल, इसकी रातें आम रातों से फजीलत रखती हैं। सुभान तो फरमाया व साअतुहु अफ़ज़लुस साअह, इसकी जो साअतें हैं, जो लम्हात हैं, वो आम लम्हात जैसी नहीं है, बल्कि आम लम्हात से फजीलत रखती है। अल्लाह के नबी ने इस खुतबे को आगे बढ़ाते हुए फरमाया कि वह अनफासकुम फीही तस्बीह हो, लेकिन कितनी बड़ी फजीलत है कि आम हालात में माह रमज़ान के अलावा सांस लेना कोई फजीलत नहीं, मुबाह है, इंसान जिंदा रहने के लिए सांस लेता है। लेकिन इस माह मुबारक और इस मुल्कुती फ़ज़ा के अंदर जब इंसान दाखिल हो जाता है तो यहाँ पर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाता है कि यहाँ पर सांस लेना भी फजीलत है, सुभान अल्लाह, तस्बीह का सवाब है। सुभान सुभान। व नौमुकुम फीही इबादतुन, आम दिनों में रूटीन से हट के जब इंसान ज्यादा सो जाता है तो मकरूह है, बाद औक़ात ये कराहत शदीदा की तरफ चला जाता है। लेकिन माह रमज़ान मुबारक में इस मुल्कुती फ़िज़ा के अंदर इंसान दाखिल हो और फिर अगर नींद आ जाए, सो जाए, आराम करे, तो ये नींद भी इबादत का दर्जा रखता है। सुभान अल्लाह। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह जिस तरह बता रहे हैं लमा डॉक्टर साहब, इसी तरह आखिर तक हमारी कोशिश होगी कि तीनों अशरों तक उनकी जो फजीलत है वो आप सुनते रहें, और जो दूर दराज से जो नातिया मुकाबले में लोग शरीक हो रहे हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। एक और मासूम से बच्चे आए हैं। बेटा आपका नाम क्या है, नाम बताइएगा प्लीज। इरफान हैदर। इरफान हैदर, कहाँ से आए हैं आप? गिलगित से। गिलगित से आए हैं। क्या सुनाएंगे आप? नात पढ़ेंगे? जी बिस्मिल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए, क्या इन्हें दूँ में सजाएं, आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। क्यों किसी के दर पे जाएं,
सुभान अल्लाह, बहुत खूब जी। जजेस हजरात से पूछ लेते हैं कि हैदर साहब ने कैसी नात पढ़ी जी। माँ साहब आप बताएं कितने नंबर इनको देंगे, सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़ा है और इंशाल्लाह ये है कि देखना चाहूंगा, मैं यही कहूंगा भी तो मैं फिलहाल। अच्छा एक और चांस है इनके लिए भी माशाल्लाह बेहतरीन पढ़ा है, क्योंकि मैं इनको चांस इसलिए देना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी मैं बात कहने वाला हूँ इससे ये है कि अगले राउंड में मजीद बेहतर हो सकते हैं, जो कि ये पोजीशन तक भी जा सकते हैं। वो यही है कि आपने जो उठाया है ना, जब अंतरा उठाया तो आपसे वो पढ़ा नहीं गया। वो किस वजह से? क्योंकि जब आपने नात स्टार्ट की है तो आपने बहुत ही ऊपर से उठा ली थी। जब नीचे से उठाएंगे ना, आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत इजीली आगे भी पढ़ पाएंगे और इंशाल्लाह परफॉर्मेंस भी अच्छी दे पाएंगे। चले राना मजीद आगे जजेस साहब आप तो बेहतर जानते हैं, मेरे मेहमान हैं, गिरगिट से आए, परसों के बच्चे हैं, तो इनको मुस्तकिल मेरे ख्याल चांस दिए जाए अगर कुछ खामियां मिल बिल्कुल इंशाल्लाह। राना साहब, बासिल साहब आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह इरफान हैदर ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है अपने मुताबिक माशाल्लाह। इनकी जो इब्तिदा थी ना, हर जब भी नाक का एक मामला है, आपने जब भी स्टार्ट करना है तो उसको नीचे से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको अंतरा भी लेना है। इन्होंने स्टार्ट तो ऊपर से लिया ही दिया, दूसरी बात ये जल्दबाजी में थे। अच्छा और जाहिर सी बात है वो गिरगिट से आए तो मैं ये अल्फाज की ज्यादा क्या करूं, क्योंकि इनकी जो अदायगी थी उसमें भी थोड़ा सा 19-20 था, लेकिन अमूमन इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, कलाम इंतखाब इनका अच्छा था, तो उम्मीद है कि ये आगे जाएंगे। चलिए सायरा आप भी कुछ कहना चाह रही थी? मैं इस बच्चे के बारे में कह रही थी, इंसान को कहीं भी पहुंचने के लिए थोड़ा सा पैशन होना जरूरी है। जोश मैंने इस बच्चे में देखा, ठीक है, बस नाम इरफान हैदर ने थोड़ा सा इरफान जो है ना अपने सुर और ताल पे रख दिया, तो फिर जो है ना आप मजीद आगे जाएंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक ले, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। के बाद खुशामदीद। स्पेशल नशरियात हमारा है रमज़ान जारी है और उलमाए इकराम बता रहे हैं कि फजीलत रमज़ान क्या है और साथ साथ नात मनकबत का मुकाबला भी जारी है। ब्रेक से पहले भी आपने देखी कि दो नन्हे फूल यहाँ पे आए थे, उन्होंने नात रसूल मकबूल पढ़ी। एक और साहब आए हैं, बेटा कहाँ से आए हैं आप? तारुफ माइक उठाइएगा, माइक होगा आपके पास। जी जी तारुफ करवाएं। ठीक है ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मनकबत नात पढ़ूंगा। अच्छा कितनी पढ़नी है सर? एक अस्तर पढ़ना है? सर 2 शेर पढ़ेंगे जी, सानी अस्ताई और एक शेर। जी बिस्मिल्लाह। काश में दौर पयंबर में उठाया जाता, काश में दौर पयंबर में उठाया जाता, काश में दौर पयंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, काश में दौर पयंबर में उठाया जाता, उर्रत के ज़रियों में अल्लाह बदल देता मुझे, रत के ज़रियों में अल्लाह बदल देता मुझे,
پھر مجھے راہ ہے محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ججز حضرات، ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ ان کا اسٹارٹ بھی بہت خوبصورت تھا اور انہوں نے بہت اچھا نبھایا کلام کو، اور بہت خوبصورت کلام پڑھا اور بہت سیکنڈ راؤنڈ کے لیے آپ ان کو جی سلیکٹ کر جی رہے ہیں، مجھے مطلب انعام سے ان کو نوازا جائے؟ نوازا جائے میں تو جی ماں صاحب بالکل بالکل ماشاءاللہ، بہت بہترین پڑھا ماشاءاللہ آپ نے، ضرور آیا لیکن اور چلیں زبردست انعامات بھی یہاں موجود ہیں۔ سائرہ آپ دیکھیے گا کہ گفٹ ہیمپر مرکری انڈسٹریز کے اویلیبل ہیں، آپ لے کر جائیں اگر یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ سیکنڈ راؤنڈ میں ضرور شرکت کیجیے گا، آپ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے سلیکٹ ہو گئے، گفٹ آپ کو ہم دیتے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، علماء بھی موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی موجود ہیں۔ نثار آپ بتائیں کیسے رمضان شہر قائد اور اسپیشلی پاکستان کے نوجوان مناتے ہیں، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ بالکل ساجد حسین بھائی، میں آپ کے اس شو کے بدولت جو اویئرنیس رمضان شریف کے حوالے سے فیملیز کو دیا جاتا ہے، باخدا میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو، قابل تحسین ایک عمل ہے جس طرح کا پروگرام آپ یہاں کر رہے ہیں۔ باخدا رمضان شریف میں تو بعض اوقات ایسے نیوز چینلز ہیں جہاں رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے فیملی کے ہمراہ بیٹھ کر وہ پروگرام نہیں دیکھ پاتے۔ تو باخدا مجھے بہت خوشی ہوا آج آپ کے اس شو میں آ کر، یقیناً میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں آپ، جی اور جی سرگرمیاں سماجی جاری رہتی ہیں شہر قائد میں، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس کارواں کو اور آگے بڑھائیں؟ دیکھیں بالکل، میں حقیقتاً یہ بات یہ ہے کہ میں خود ایز ایک پولیٹیشین بھی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی جماعت سے میری وابستگی ہے، اور بحیثیت ایک سماجی ورکر، سوشل ورکر الحمدللہ، چاہے منشیات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سوشل یا سماجی کاموں کے حوالے سے ہوں، میں تو ہمیشہ کسی بھی پروگرام میں یا سوشل میڈیا کے تسلسل سے میں آنے والی نوجوانوں کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آئیں نکلیں۔ جب ہم ہی یہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، ہماری جو آنے والی یوتھ ہے، وہ کچھ کر پائیں گے۔ تو میں پر امید ہوں، اور ماشاءاللہ ہمارے ہمراہ میرے پیارے بھائی بیٹھے ہوئے نعت خواں، ماشاءاللہ ایسے بہت سارے نوجوان ٹیلنٹس ہمارے ارض وطن پاکستان بخصوصاً میرے شہر کراچی میں موجود ہیں۔ تو یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم نے مل کر ان کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات کی۔ آپ بریک کے بعد ہم آپ کو بلائیں گے اور پھر آپ کو انعامات سے بھی نوازیں۔ نیکسٹ پلیز ناتھواں آ جائیں، آپ کو ہم بریک کے بعد بلاتے ہیں۔ مائک آپ اتاریے گا۔ علامہ صاحب آپ بتا رہے تھے فضیلت رمضان کیا ہے، تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے رمضان المبارک گزرے، ہمارے جو اہل بیت اطہار کیسے روزے رکھا کرتے تھے؟ قرآن مجید قرآن حمید انسان سے ثابت ہے اور انسان کے لیے اتفاق و بقا کی چیز کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ماہ رمضان مبارک، یہ روزہ گزشتہ امتوں پر بھی خاص کی، اس کے جو دورانیہ تھا اس میں مختلف دورانیہ تھا، یا اس کی جو ہے وہ وقت زیادہ تھا، لیکن عبادت کا جو فلسفہ اور جو اس کا جو راز بیان کیا گیا وہ یہ تھا، گزشتہ امتوں پہ خرچ کرنے کا اور امت محمدیہ پر خرچ کرنے کا راز یہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اس لفظ تقویٰ کی فضیلت اور اس کو مزید درست انداز سے بیان کیا واضح طور پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ فرقان انسان کے اندر ایک کسوٹی ہے جس کے ذریعے سے انسان حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، ایک معیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ اس کسوٹی کو مزید مضبوط کرتا ہے، اس روزے کے ذریعے سے اس کی باطنی تطہیر ہوتی ہے اور اچھے اور برے کے اندر تمیز کر سکتا ہے۔ رمضان رمز سے نکلا ہے، رمضان کی میں نے پوچھنا چاہی تھی جی، رمضان کا جو ہے
रम से निकला है और इसका चूंकि जब लफ्ज़ रमज़ान हम ज़बान से अदा करें तो रमज़ान मुबारक या रमज़ान शरीफ कहना चाहिए, क्योंकि रमज़ान खुदावंद मुताल के अस्मा में से एक इसम है। बेशक। इसके अलावा लफ्ज़ी एतबार से रमज़ान रम से मुश्तक है। रम्ज़ का मतलब जलाना। माह रमज़ान मुबारक का ये महीना, ये रोज़े गुनाहों को जला देती है। और इसी तरह इशारा है जो दुआ के अंदर मैंने जिक्र किया कि बातनी तकहीर के जरिए से जब रोज़ा इंसान रखता है तो उसकी बातनी तकहीर होती है, पाकीज़गी आती है, तक़वा आ जाता है, तो उससे जो है उनके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, वो इंसान पाक व पाकीज़ा। सुभान अल्लाह। एक और नातवा आ चुके हैं। बेटा कहाँ से आए हैं आप? जी मैं कराची से ब्लॉग करता हूँ। अच्छा, क्या पढ़ेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुइज़ हुसैन है। मुइज़ हुसैन, क्या पढ़ेंगे? करम माजवाला। अच्छा, कितनी पढ़नी है, कितना ड्यूरेशन है इनके पास? आपके पास 2 मिनट हैं, 2 से 3 अशआर। जी प्लीज। करम माजवाला बाम आ गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम माजवाला और मजा जब है सरकार मैं शेर में कह दे मजा जब है सरकार मैं शेर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। यही बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा है। करम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जजेस हजरात, क्या सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं? बिल्कुल साजिद भाई, अभी अब तक जो नातवा आ रहे थे ना, मुझे अब मजा आया। चले, मैं कहता हूँ कि मतलब शुरू सेकंड अब राउंड ये बिल्कुल बिल्कुल मैं इनको जरूर देखना चाहूंगा और इंशाल्लाह आप जरूर आएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे। सबसे बड़ी बात ये है साजिद भाई, इन्होंने जिन हस्ती का कलाम पढ़ा है ना, अलहाज मरहूम अलहाज खुर्शीद अहमद साहब का, आपने उनका कलाम पढ़ा है और उन्हीं के अंदाज में आपने पढ़ा है। जो आपने बुरखियाँ भी ली हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे मतलब अंदाज में ली हैं और बिल्कुल जो हक था कलाम का आपने उसको पहुँचाया। और मैं दिली तौर पे मुतमईन हूं कि माशाल्लाह आपने बहुत मरकरी पढ़ा। इंडस्ट्रीज से और आप आप ये गिफ्ट हैम्पर लेकर नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए हमारे साथ तैयार नेक्स्ट राउंड में आपने आना है। इनके लिए साबित मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। जी, जी, 100 साल का जो तालमेल था ना, वो बड़ा बेहतरीन है। अब तक जितने भी लोग आए बहुत अच्छा उनमें सबसे ज्यादा दिल को छुई है आवाज। बहुत इस प्यारी अंदाज आवाज में है। पढ़ा। जी जी माशाल्लाह। कॉन्फिडेंस। हाँ, जबकि पेज रखा हुआ है लेकिन उसे देखा नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, अभी जब ब्रेक टाइम हुआ था तो मैं नीचे जरा देखने गया था, तो माशाल्लाह इन्होंने किसी की परवाह नहीं की कौन बैठा हुआ कौन, ये अपना हैंड फ्री लगाई और माशाल्लाह लगे हुए थे नीचे तैयारी कर रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है माशाल्लाह। चले, ये रहमतुल्लिल आलमीन का जिक्र बढ़ता रहे। यही और मैं यही चाहूंगा कि नेक्स्ट के लिए आप मजीद अच्छी से अच्छी नेक्स्ट और राउंड तैयारी में कीजिए। आप ये नहीं कि जैसे आप लोगों से अभी- मुकाबला है हाँ, आपका। ये नहीं कि अभी आप होगा कि यार मैं तो अच्छा पढ़ लिया, अब नेक्स्ट में भी यही और इससे यही बड़ा रखें। गिफ्ट होगा आपके लिए। मुझे ब्रेक का प्रोड्यूसर कह रहे हैं एक ब्रेक लेते हैं और हमारा रमजान ट्रांसमिशन जारी है। बहुत सारे और मेहमान भी सेट पर आएंगे, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद और मेजबान भी आएंगे, मेहमान भी आएंगे और ये कारवां चलता रहेगा 30 रमजान तक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
بریک کے بعد خوش آمدید. اسپیشل نشریات ہمارا ہے رمضان جاری ہے. نعت اور منقبت کا مقابلہ بھی جاری ہے اور علماء اکرام فضیلت رمضان بھی بتا رہے ہیں. تاریخ کے تناظر میں کیسے انبیاء اکرام اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب رسول کیسے رمضان المبارک کو منایا کرتے تھے, کیسے روزہ رکھا کرتے تھے, کیا کیا احکام الہی ہے, کیا کیا سنت نبوی ہے, ان تمام چیزوں پر بات ہوگی. مقابلے کے لیے بہت سارے دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ وہ سلسلہ بھی چلتا رہے, انعامات کا سلسلہ بھی جاری ہے. میں چاہوں گا کہ رانا صاحب آپ سما باندھیں, آپ ججز حضرات ہیں, ایک آپ کی طرف سے کلام ہو جائے تو پھر ہم باقیوں سے بھی ہم آڈیشن لیتے ہیں. آج جکم رمضان ہے تو ہم مدینے کے شہر کی بات کرتے ہیں کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. ایسا لگا کہ خود آ گئے حضور, ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں, سبحان اللہ, ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں. اور یہاں شاعر نے عقیدے کی بات کر دی کہ صدیق اور عمر کی فضیلت تو دیکھیے, سبحان اللہ, صدیق اور عمر کی فضیلت تو دیکھیے, کیا کیا گھر انہیں ملا, کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کے شہر میں, سبحان اللہ, سبحان کیا اللہ, گھر انہیں ملا ہے محمد کے شہر میں. روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں دیا, ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. رانا باسط صاحب, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا کہنے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, مقابلہ بھی جاری ہے. لاسٹ میں حضرت آپ کا نام؟ حافظ حبیب الرحمن پٹیل پاڑا رسپیرا سے. اچھا, کیا نعت پڑھیں گے منقبت؟ نعت پڑھ بسم اللہ. اچھا, کتنا ڈیوریشن ہے؟ 2 منٹ ہے انتر آواز تک. کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی, کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی, ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی, سیدی 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 سیدی. چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا, چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا, جانور بھی جنگل کے کرتے ہیں
اطاعت آپ کی، جانور بھی جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی، کس کے بس میں ہے میرے آقا آپ کی تعریف کا، کس کے بس میں ہے میرے آقا آپ کی تعریف کا، مختصر یہ ہے کہ قرآن میں ہے وضاحت آپ کی، مختصر یہ ہے کہ قرآن میں ہے وضاحت آپ کی، کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، سیدی سیدی سیدی۔ جی جدید حضرات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہترین پڑھا، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ میں کہتا ہوں یہ بڑی بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ بندہ چلو مقابلے میں حصہ تو لے، کوشش تو کی، تو اللہ پاک یہی چیز دیکھتے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ یہی چیز دیکھتے ہیں اور اسی میں آگے بندے کو کامیاب کرتے ہیں۔ باسط صاحب آپ کیا ماشاء اللہ بہت خوب پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کی پڑھنے میں برکتیں عطا کرے، انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں گے، پھر آپ کو تکلیف دیں گے، آپ ضرور آئیے گا۔ نیکسٹ پلیز، نعت خواہوں کا سلسلہ لگا ہوا ہے، آتے جا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ وہ سب تمام ہی لوگ اسی جگہ پہ آن ایئر اپنا آڈیشن دیں اور ججز یہی فیصلہ کریں کہ سلیکٹ کون سے ہوئے ہیں، کس کو سیکنڈ راؤنڈ میں بلانا ہے، کون کوارٹر فائنل میں پہنچ رہا ہے۔ جی حضرت آپ اپنا تعارف کروائیے گا، آپ کہاں سے ہیں؟ نہیں ہوتی سمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی چمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، سبحان محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جسمن میں سما جائے، یہ جسمن میں سما جائے، نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا،
जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी बासित साहब, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़ा। और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं ये, मतलब गिफ्ट लेके इंशाल्लाह जाएंगे ये? इनके लिए एंड में फैसला करेंगे। ठीक अभी है। फिलहाल माशाल्लाह है कि देखा जाए इनको ये कलाम बहुत अच्छा, इंतखाब अच्छा किया था। कलाम। और दूसरी बात ये थोड़ी सी, मैं राशिद कियानी साहब माशाल्लाह जी आपने अच्छी कोशिश की, जितनी आपकी बिसात थी आप पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जो कलाम के इसका जो स्केल है वो थोड़ा हाई है, आपने इसको थोड़ा सा लटा दिया, थोड़ा मतलब के नीचे कर दिया, तो लेकिन कोशिश अच्छी थी। इंशाल्लाह आखिर में आपका फैसला करते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए क्या बुलाएं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आप यही रहे, आगे और भी लोग हैं। जैसा कि नातों का सिलसिला चल रहा है, तो आखिरी एक और कंटेस्टेंट है हमारे पास। जी आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? मैं डिफेंस स्पेस फोर्स से। आप क्या सुनाएंगे? नात हम नात रसूल मकबूल माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाह। ताजदार हरम रब का प्यारा आप है, दिल नशी बेहतरी बावकार आप है। ताजदार हरम रब का प्यारा आप है, दिल नशी बेहतरी बावकार आप है। कितने दिलकश हसी महजबी नाज़नी, हाँ खुदा की कसम शानदार आप हैं, हाँ खुदा की कसम शानदार आप हैं। ताजदार हरम रब का प्यार आप है, दिल नशी बेहतरी बावकार आप है। खाके पत्थर दुआएं ही देते रहे, फिक्र उम्मत में यूं बेकरार आप है, फिक्र उम्मत में यूं बेकरार आप है। ताजदार हरम रब का प्यार आप है, दिल नशी बेहतरी बावकार आप है। लब पे नात और गुमा में है डर आपका, मेरी सोचों का महवर मदार आप है, मेरी सोचों का महवर मदार आप है। ताजदार हरम रब का प्यार आप है, दिल नशी बेहतरी बावकार आप है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जी सुभान अल्लाह। जजेस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़ा, बहुत अच्छी कोशिश की है। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे। बहुत मजा आया आपने सुनाया, और इंशाल्लाह जरूर आपको बताएंगे। मतलब फिर इनको बुलाएंगे, अभी ये सिलेक्शन नहीं बुलाएंगे हुए। जी। माशाल्लाह अच्छी कोशिश की, अच्छी आवाज है आपकी माशाल्लाह, और बेहतरीन माशाल्लाह। चलें, अगर आप आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। आप ही रहे जी, आपका नाम? उज़ैर, क्या सुनाएंगे? बिस्मिल्लाह। नेमतें बांटता जे संत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जे संत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नेमतें बांटता आज ले उनकी मदद मांग उनसे उनकी पनाह मदद मांग उनसे। अरे फिर न मानेंगे कयामत
قیامت میں اگر مان گیا سبحان پھر اللہ. نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اللہ، ججز سبحان کے اللہ. جی، چہرے جی، کی جی. سرخیاں بتا رہی ہیں کہ انعام سب سے پہلے بہت خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کلام ہے یہ، اور جس طریقے سے آپ نے نبھایا یقین حق ادا کیا آپ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے. جی ماں صاحب ماشاءاللہ بہت مزہ آیا, بہت بہترین پڑھا. بس جو شروع میں آپ نے منہ کے اندر چبا لی تھے نا تھوڑے لفظ, وہ کم کرے, ان کو ذرا کھول کے پڑھیں تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ مطلب position انعام آپ کی- انعام سر ابھی ہماری میں اجازت- ضرور یہ فلیکس مرکری انڈسٹریز سے آپ یہ انعام لے کر جائیں, اور بریک بھی غالباً آپ بیٹھے آپ یہیں سے آپ ان کو پاس کریں. یہ مرکری انڈسٹریز کے گفٹ ہیمپر بھی آپ لے کر جائیں. بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ ماشاء جی خوش آمدید. رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ہمارا ہے رمضان میں نعتیہ مقابلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی ججز کس سے پہلے نعت پڑھیں؟ میرے خیال میں لاسٹ میں جو صاحب آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں بیٹا؟ ملیر. کیا نام ہے آپ کا؟ اویس نبی. اچھا اویس, کیونکہ کمپٹیشن ہے ایک آپ نے انترا غالباً. جی آپ کے پاس 2 منٹ ہیں, آپ ایک گھنٹہ ایک صحیح جی بسم اللہ. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب باب بھار آپ سے ہے. سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ ججز حضرات. ماشاءاللہ ایک تو بہت زبردست کلام کا انتخاب تھا, اور دوسری بات یہ کہ آواز بھی بہت خوبصورت ہے, سر جانتے ہیں پڑھنا ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا. مگر ایک دو جگہ آپ کی جو ادائیگی ہے, جیسے ابھی آپ نے بار ہے, آپ نے ایک مرتبہ باب بول دیا پھر بار بول دیا, اس حوالے سے ادائیگی کا تھوڑا سا ایشو, لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا, مطمئن کیا آپ نے ہمیں. اور باز بھائی جی بالکل جیسے باسط بھائی نے فرمایا, اور انشاءاللہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیں گے آگے بھی,
اور تو یہ مجھے ججز حضرات یہ بتائیں کہ گفٹ ان کو دے کے بھیجنا ہے؟ بالکل اچھا سلیکٹ کریں ان کو. چلیں جی آپ یہ مرکری انڈسٹریز کے گفٹ ہمارے پاس بے تحاشا آ رہے ہیں, تو یہ آپ ساتھ لے کر جائیں گے اور سیکنڈ راؤنڈ میں ہم آپ کو بلائیں گے. مرکری انڈسٹریز کے اسپانسر سے اور دیگر بھی گفٹ پارٹنر ہمارے آ رہے ہیں, اور یہ تمام آپ لوگوں کے لیے ہی انہوں نے ہمیں دیے ہیں, اور ہم وقتاً بوقتاً پورا مہینہ یہ ہم چلاتے رہیں گے. جی آپ کا گڈ نیم؟ محمد علی فاروقی. علی فاروقی کہاں سے ہیں؟ میں جمشید روڈ. کیا سنائیں گے؟ نعت سنا. بسم اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور بروزے حشر میرے اس یقین کی علاج رکھ لینا, بروزے حشر میرے اس یقین کی علاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ, جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. محمد علی فاروقی نے بہت خوبصورت پڑھا اور بہت اچھے انداز میں پڑھا, ان کی آواز بھی خوبصورت ہے, ہم نے دیکھا کنسنٹریٹ کر کے پڑھ رہے تھے اور فیلنگ کے ساتھ. کیا بات, اور ایک تو کلام بھی اتنا خوبصورت ماشاءاللہ, اور میری طرف سے تو ماشاءاللہ. ہاں بالکل جو اب دوسرا لڑکا مجھے مطلب مرکری انڈسٹری کا گفٹ ان کی طرف بھی جائے, یہ مطلب ان کو نیکسٹ راؤنڈ میں آپ لوگ بلا رہے ہیں. یہ مرکری انڈسٹری سے گفٹ ٹیمپر آپ کے ساتھ جائے گا. ماں صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی کلام ایک سنائیں, اور بھی دیگر علماء اکرام بھی ہمیں جوائن کریں گے. بسم اللہ. سبحان اللہ. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا. اللہم صلی علی سیدنا. محفل کون و مکان کے مہر تابا اے رسول, محفل کون و مکان کے مہر تابا اے رسول, پے کرے لطف و عنایت, پے کرے لطف و عنایت شاہ خوبا اے رسول, محفل کون و مکان کے مہر تابا اے رسول, سارا عالم آپ کے آنے سے روشن ہو گیا, سارا عالم آپ کے آنے سے روشن ہو گیا, خالق ارض و سما کے پیارے مہمان اے رسول, خالق ارض و سما کے پیارے مہمان اے رسول. اور ساجد بھائی میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں آج رات خواب میں حضور پاک کی زیارت نصیب ہو, اور جب زیارت نصیب ہو تو کیا ہوگا کہ آپ کو جس نے بھی دیکھا آپ کا ہی ہو گیا, آپ کو
پیاری صورت ہنستا چہرہ نور قرآن اے رسول پیاری صورت ہنستا چہرہ نور قرآن اے رسول محفل کونو مکان کے مہر تابا اے رسول. اور معزز نبی کہ انگلیوں سے چشمہ جاری کنکروں نے دی گواہی انگلیوں سے چشمہ جاری کنکروں نے دی گواہی آپ ہی ہیں اس جہاں کے جان جانا اے رسول آپ ہی ہیں اس جہاں کے جان جانا اے رسول محفل کونو مکان کے مہر تابا اے رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیٹ پر جس طرح سیگمنٹ وائز معززین کا اضافہ ہوتا گیا اس بار بھی اضافہ ہوا ہے. سر میں چاہوں گا کہ آپ تعارف اپنا کروائیں. احمد رضا لاکھانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ بزنس مین ہیں, ان کے ساتھ نوجوان عالم دین بھی موجود ہیں. احمد بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ. کیسے دیکھ رہے ہیں سر رمضان کی ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ بہت اس دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ جو پچھلے سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب پر کرم کرے. ہے تو سب کے ساتھ ہی, لیکن جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ وہ نہیں دیکھنے کو ملے گا. چونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ڈونیشن بہت کیا بات ہے. اور ہم نے بھی پہلے رمضان سے ہی گفٹ دینا شروع کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے بھی انتظار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس دفعہ سب کے لیے بہاریں لائے اور ہمیں خاص مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. انشاءاللہ دعا کیجیے گا. 15 تاریخ کو انشاءاللہ روانگی ہے. آمین. دعا میں سر یاد رکھیے گا. بخاری صاحب فضیلت رمضان پہ بات ہو رہی تھی, کیا فضیلت ہے کچھ بتائیں حاضرین کو. نحمدک یا منشورنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن کے ساتھ الحمدللہ آپ جلوہ افروز ہیں, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ثنا خان محمد معاذ بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں. اللہ پاک آپ کی ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائیں. اور یہ اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت الفردوس کے جو ہے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, اور اللہ پاک کی جو ہے وہ رحمت ہم پر چھما چھم برستی ہے. بس ہم اسے سمیٹنے والے ہو جائیں, بس ہم اسے لوٹنے والے ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کمپٹیشن میں کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, ایک ننے نوجوان موجود ہیں. بیٹا کہاں سے ہیں آپ؟ ملیر سے آئے. کیا پڑھیں گے آپ؟ نعت بسم اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے.
کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخمی دل کی دوا مدینہ ہے زخمی دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ جی ماشاءاللہ بہت بہترین پڑھا ایسی آپ محنت کرتے رہیں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے ماشاءاللہ کلام بہت خوبصورت تھا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ساجد بھائی ہمارے مزید 20 رمضان تک اور یہ آڈیشن ہوتے رہیں گے تو میں یہ چاہوں گا حسن اور مزید نیکسٹ راؤنڈ میں آئیں اور مزید تیاری کے ساتھ آپ اس کمپٹیشن میں آڈیشن میں دوبارہ آئیں میں چاہوں گا ایک اور مرتبہ آپ آڈیشن دیں چلیں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اختتام کی طرف یہ جا رہی ہے اسپیشل ہمارا ہے رمضان ٹرانسمیشن ججز حضرات جو بیٹھے ہیں یہ خود بھی ثنا خواہ ہیں اور نعت رسول مقبول میں نام کمایا ہے آپ نے رانا پاسے صاحب میں چاہوں گا کہ اختتام آپ کے کلام سے ہو جزاک اللہ بہت شکریہ اور میں یہ کہوں گا اور ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام میں غلام ابن غلام ہوں سبحان اللہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن میں تو پنجتن کا غلام وہ کیسے تن سے وہ سر سبحان اللہ جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جنہیں باب صلی اللہ کہیں وہی جن کو آل نبی کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پختہ ہے میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام شاستو حسین
بادشاہ استو حسین دی استو حسین دی پناہ استو حسین سردار ندار دستے در دستے یزید حقا کے بنا لا الہ استو حسین میں تو پنج تن کا بول میں کمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا فاسق گادا میرا پنج تن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر غیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو پنج تن کا غلام مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کہ دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا تو سب سے اچھی میری نوکری کیا کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو پنج تن کا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پنج تن کا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب رانا باسط صاحب اور پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساجد صاحب اب اختتام کریں پھر کل آئیے گا ٹائم کا بہت ٹائم کی کمی ہے مجھے بلال حسین کو رانا باسط کو محمد معاذ کو اور تمام بیٹھے ہوئے حاضرین کی طرف سے آپ ہم سب کو اجازت دیں اب سے ملاقات ہوگی کل رات 10 بجے ہمارا ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے ساجد حسین اور اس کی ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ